بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ظفر اقبال، محترمہ سیدہ غوثیہ فرزانہ مرحومہ کا ہسبینڈ، آپ سب سے مخاطب ہوں، اور میری مرحومہ وائف کورنگی PNT سوسائٹی سیکٹر 31D کی مکان نمبر SC 69 کی مالکہ ہے۔ اپنے ٹاپک پر آنے سے قبل میں آپ سب کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو سچائی سال 2012 اور 13 کے دوران ڈرگس کے معروف ڈان لینڈ گریبر فہیم اسٹیٹ ایجنسی والے کے جرائم پیشہ ٹولے اور ان کی فیملیز کے ذریعے سے کسی نہ کسی طرح سے میری اعلیٰ تعلیم یافتہ بلند کردار اور محب وطن پاکستانی لیڈی یعنی میری وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ تک بالآخر پہنچ ہی گئی، کیونکہ بعض کمینوں کو بھی وہ اللہ ہدایت دے کر راہ راست پر لے ہی آتا ہے جسے وہ اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اور وہ سچائی یہ ہے کہ ڈرگس کے ڈان لینڈ گریبر فہیم اسٹیٹ ایجنسی والے نے وطن عزیز پاکستان میں اور بالخصوص کراچی اور کورنگی میں، اسپیشلی کورنگی میں ڈرگس کی بڑے پیمانے پر کامیابی کے ساتھ سپلائی کرنے پر بھارتی پردھان منتری نریندر مودی کے ہاتھوں بھاری کیش انعام کے ساتھ تعریفی سند اور شیلڈ پائی، نیز یہ کہ بھارت جانے کے لیے ان سب پر ویزے اور پاسپورٹ کی کوئی شرط نہیں تھی۔ بائی روڈ اور سمندری راستوں سے بھاری رشوتیں دے کر بآسانی اسمگلنگ کرتے رہے۔ پاکستان سے ٹی شرٹس اور پینٹوں کی آڑ میں بھاری مقدار میں چھوٹی الائچی، میوہ جات، قیمتی پرزہ جات اور تھرمامیٹر بھارت لے جاتے اور پھر واپسی پر بھارت سے زہریلے قسم کے تمباکو اور خطرناک ڈرگس پاکستان لاتے رہے، اور ان گنت میرے معصوم نوجوانوں کو منہ اور حلق کے کینسر میں مبتلا کر کے ان کے غلیظ گٹکوں کا شکار میرے ملک کے نوجوان ہوتے رہے۔ اور پھر جب ان کے غلیظ کاموں اور ان کے جرائم کی میری وائف نے مذمت شروع کر دی تو یہ ظالم لوگ میری معصوم وائف کے دشمن بن گئے، اور ان گنت معصوم انسانوں کی طرح سے بالآخر اسے بھی مورخہ 13 اور 14 جنوری کی رات کے اندھیرے میں، مورخہ 13 اور 14 جنوری 2020 کی رات کے اندھیرے میں اسے بھی موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیا، اور اپنے جرائم پیشہ بھانجوں عمار اور افتخار کے ساتھ، جن کی بری نیت شروع سے ہی میری معصوم وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کی مکان SC 69 اس کی جائیداد پر تھی، اس کے حق حلال کے پیسوں کی جائیداد پر تھی، انہیں بھی ملا لیا اپنے ساتھ ان ظالموں نے، جو کہ پیدائشی جرائم پیشہ لوگ ہیں، جرائم پیشہ باپ کی اولادیں ہیں۔ اور واقع 29 اور پھر 30 ستمبر 2019 کے بعد کی مزید سچائی ارسال خدمت ہے، اور جب تینوں جرائم پیشہ افراد خالد، محسن، فہیم اور ان کی عورتوں سمرین، آفرین، بشرا کے ساتھ تینوں بگ کرمنلز کی معشوقہ مہناز نے دھمکیوں، گالیوں، تشدد اور لوٹ مار کر کے میری وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کو ان نشئی اور مسلح دہشت گردوں نے
اس کے والد کے گھر سے بے دخل کر کے اس کے والد سید منظور حسن صاحب کے KDA امپلائیز کورنگی کے مکان R945 پر مکمل قبضہ اور کنٹرول حاصل کر لیا، اور خالہ بشرا کی آرڈر کے مطابق 1 اکتوبر 2019 سے باقاعدہ دھندے کا آغاز کر دیا گیا۔ تو بعد میں میری وائف کے مطابق شرفائے علاقہ کے بزرگ عمائدین کا ایک وقت خاصی تگ و دو کے بعد میری وائف کے مکان SC69 PNT کورنگی پہنچا، اور مفتی نعیم صاحب بولے کہ میڈم، آپ کے اخلاق و کردار کی تعریف تو پورا علاقہ کرتا ہے، اور پتہ چلا ہے کہ آپ کے والد محترم سید منظور حسن صاحب بھی آپ ہی کی طرح سے انتہائی شریف انسان تھے، مگر میڈم آپ ذرا چل کر KDA امپلائیز کے اپنے والد صاحب کے مکان پر چل کر ذرا دیکھیں پلیز، جہاں پہ رات بھر شراب و شباب کی محفلیں جاری ہیں، اور رسوائی زمانہ جرائم پیشہ خالد محسن اور ڈرگس کے خطرناک کھلاڑی معروف لینڈ گریبر فہیم اسٹیٹ ایجنسی والے اور ان کی عورتوں نے مل کر آپ کے والد صاحب کے مکان نمبر R945 کو ان جرائم پیشہ لوگوں نے چرسیوں، شرابیوں، غنڈوں، موالیوں، جوئے اور سٹے بازوں کے ساتھ ساتھ کیریکٹر لیس عورتوں کا مسکن بنا دیا ہے۔ اور وہ بولے کہ میڈم یہ بتائیں پلیز کہ اب علاقے کی شریف خواتین اور نوجوانوں کے مستقبل کا اب کیا بنے گا؟ انہوں نے سوال کیا، کیونکہ میڈم ہمیں KDA کورنگی کے علاقے کے ساتھ ساتھ PNT، دارالسلام، لکھنؤ سوسائٹی اور کورنگی کے دیگر علاقوں کے ہمارے عزیزوں اور دوستوں سے بھی یہی پتہ چلا ہے کہ ماضی کا معروف منشیات فروش جرائم پیشہ سلیم کا بدنام زمانہ جرائم پیشہ اور شریفوں کی کاپی کرنے والا معروف دوغلا منافق ملا افتخار، جس کے باپ کو میڈم آپ نے کئی سال پہلے لعنت دے کر بعد میں اس کے دوغلے منافق جرائم پیشہ چرسی اولاد ملا افتخار کو بھی آپ کئی سال قبل اپنے گھر SC69 PNT سے نکال چکی ہیں، اور اب وہ 2 نمبری ملا افتخار اپنی نازش اور دیگر کئی کیریکٹر لیس عورتوں کو لے کر سوزوکی بھر کے شراب اور دیگر منشیات کے ساتھ ملا افتخار آپ کے والد صاحب کے مکان نمبر R945 پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ سلسلہ روزانہ جاری ہے۔ پلیز میڈم آپ اللہ کے واسطے کچھ کریں، ورنہ پھر ہم لوگ وہ علاقہ ہی چھوڑ دیں گے۔ جس پر میری وائف نے ان بزرگوں کو جواب دیا کہ ظالموں نے غیر انسانی سلوک کر کے مورخہ 30 ستمبر 2019 کو اسے اس کے والد صاحب کے گھر سے بے دخل کر دیا ہے، اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں، اور اس نے بذریعہ درخواست دونوں واقعات کی علاقہ پولیس کو اطلاع کر دی ہے۔ اور جہاں تک میری وائف بولی کہ جہاں تک جرائم پیشہ سلیم کی غلاظت افتخار کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں، تو میں آپ سب کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ سلیم کی غلاظت منشیات فروش بیٹے افتخار کو وہ کئی بار نہ صرف اپنے گھر سے دھکے دے کر، جوتے مار کر اور ذلیل کر کے
سلیم کی غلادت افتخار اور اس کی نازش کو دونوں کو اپنے گھر سے نکال چکی ہے، بلکہ ملا افتخار کو وہ عباسی شہید اسپتال سے بھی ذلیل کر کے اور دھکے دے کر روانہ کر چکی ہے۔ جب وہ میرے باپ سید منظور حسن کو دیکھنے 2012 میں عباسی شہید اسپتال آیا تھا، کیونکہ افتخار دیگر جرائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرست بھی ہے، اور یہ بے غیرت شخص ملا افتخار اپنی بیوی نازش کو بھی چلاتا آیا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی شکایت درست ہے اور آپ لوگ اللہ سے دعا کریں اور میں بھی کوشش کروں گی۔ اور پھر KDA امپلائیز کورنگی کے رہائشی ان بزرگوں کی تکالیف سے پریشان ہو کر میری وائف مورخہ 26 اکتوبر 2019 کو میرے ساتھ اپنی ایک دوسری بہن جن کا نام فرحانہ ہے، فرحانہ شاہد کے گھر گئیں، جو کہ اپنے گھر کے صحن میں مشین پر سلائی کرتے ہوئے میری وائف سے یہ بولی کہ باجی، بھتہ خور خالد محسن فہیم اور ان کی عورتوں کے کارنامے تو سوچ کر ہی الٹیاں آتی ہیں۔ باجی، بھتہ خور خالد محسن فہیم اور ان کی عورتوں کے کارنامے تو سوچ کر ہی الٹیاں آتی ہیں، اور ان کے کرتوت سن کر میرے سر میں شدید درد رہنے لگا ہے۔ ظالموں نے خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا ہے، اور میرے والدین کی روحوں کو ظالموں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، اور 2 نمبری ملا افتخار تو بے غیرتوں کا شہنشاہ ہے۔ مگر باجی، یہ باتیں تحریر میں نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارا تعلق ہے۔ تاہم فرحانہ بولی، تاہم تینوں آدمیوں اور ان کی عورتوں کے بارے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس لکھ دیتی ہوں کہ یہ تینوں اور ان کی عورتیں بہت ہی کرپٹ، چیٹر اور فراڈی لوگ ہیں، بلکہ پیدائشی چیٹر ہیں۔ یہ انہوں نے زبانی طور پہ بولا، دونوں بہنوں کی باتیں ہو رہی تھی۔ واضح رہے کہ فرحانہ شاہد کے ہاتھوں کی لکھی اس تحریر پر میری معصوم وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کے ساتھ فرحانہ شاہد کے دستخط اور ان دونوں کے CNIC نمبر اور تاریخ بھی درج ہے۔ آپ لوگ توجہ سے سنیے پلیز۔ حلفیہ بیان بذریعہ تحریر۔ میں فرحانہ بانو، جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، میرے پاس تحریر ہے موجود۔ میں فرحانہ بانو بنت سید منظور حسن، مکان نمبر R945، KDA امپلائیز کورنگی کراچی۔ ہماری والدہ گزشتہ 9 ماہ ہوئے انتقال ہو گیا ہے، اور میری ایک بہن جو کہ ذہنی طور پر بیمار ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا 30 ستمبر 2019 کی درخواست اپنی ویڈیو میں، وہ ہماری والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ اب وہ بہن 9 ماہ تک ہم بڑی 2 بہنوں کے ساتھ رہی، یعنی کہ والدہ کے انتقال کے بعد، اور ہم نے اسے سنبھالا۔ اس بہن کو اس ماہ ہماری 4 بہنوں نے ہم سے زبردستی چھین لیا ہے، اور اب اس کی حالت بہت خراب کر دی ہے۔ 1 مہینے کی دوائی 1 ہفتے میں کھلا کر اس کی طبیعت خراب اور بے حال کر دی ہے۔ ہم بڑی 3 بہنیں اس بیمار بہن کے معاملے میں چھوٹی 4 بہنوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہم بڑی 3 بہنیں اس بیمار بہن کے معاملے میں چھوٹی 4 بہنوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ برائے مہربانی ہمیں اس بہن سے ملنے جلنے کی اجازت دی جائے۔ اصرار کر رہی ہے بیچاری اپنی بہن سے ملنے کے لیے، اونڈوں سے ڈر لگتا ہے نا، وہ بہت بیمار ہے۔ ہمارے والد صاحب
کے مکان پر ہم 8 بہنوں کا برابر کا حق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک مکان فروخت نہ ہو ہمیں اس گھر میں آنے جانے دیا جائے۔ دیکھیں جناب کیا المیہ ہے کہ آپ کے والد صاحب ہیں اور اجازت مانگی جا رہی ہے، اجازت دی جائے، یعنی کہ گنڈوں نے دھاوا بول دیا اس گھر پہ۔ برائے مہربانی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس مکان میں آنے جانے کی اجازت دی جائے۔ ہمارے والد صاحب کے مکان پر ہم 8 بہنوں کا حق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک مکان فروخت نہ ہو ہمیں اس گھر میں آنے جانے کی دیا جائے، کیونکہ آج کل اس مکان پر سب سے چھوٹے بہنوئی نے قبضہ کر لیا ہے، یعنی محسن نے، جس کے قبضے میں اس کی فائل ہے، اور جب یہ مکان بکے تو اس کا منصفانہ اور جائز حق ہم سب کو ملے۔ میری چھوٹی 4 بہنوں اور 3 بہنوئیوں پر آفرین، محسن، سمرین، خالد، بشرا، فہیم اور مہناز پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ یہ میری والدہ کے انتقال کے بعد مکان کے کاغذات، امی کے زیور اور پرائز بورڈ، کیش وغیرہ چوری کر کے لے گئے ہیں، جو میں نے آپ کو اپنی 10 ستمبر کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا۔ میری وائف نے جو درخواست دی تھی اس درخواست کی ایک سطر میں نے سنائی تھی آپ کو۔ ہماری چھوٹی بہنوں کے شوہروں پر ہمیں بالکل بھروسہ نہیں ہے، اور یہ انتہائی کرپٹ اور انتہائی چیٹر لوگ ہیں، اور یہ مسلسل ناانصافی کر رہے ہیں۔ اب یہ تحریر مکمل ہو چکی ہے، اور غوثیہ فرزانہ میری وائف کا نام لکھا ہے، بنت سید منظور حسن، اور اس کے دستخط ہیں، اور اس کا CNIC نمبر ہے 4220489778-4۔ اس کے بعد اس کی بہن فرحانہ بانو بنت سید منظور حسن، اس کے دستخط ہیں، اور پھر اس کا CNIC نمبر ہے 4220905279 ان مشکل حالات میں جس طرح فرحانہ صاحبہ نے لکھ کر دے دیا جو کافی ہے، ورنہ سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دینے والے ان بھتہ خوروں، لینڈ گریبر، ڈرگ سپلائر اور سیکس ریکٹ چلانے والوں کے گھروں میں تری دیکھ کر انسانی اور اخلاقی طور پر 8 سال تک میں نے یہی دیکھا کہ کسی نے عملی طور پر، انسانی اور اخلاقی طور پر، عملی طور پر میری وائف کا کوئی ساتھ نہیں دیا، اور پھر میری وائف کو ہمیشہ یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ یہ ظالم لوگ ڈرگز اور عورت کے چکر دے کر کہیں مجھے ہی نہ پھنسا دیں۔ اس لیے اکثر وہ مجھے یہ تاکید کرتی رہتی تھی کہ ظفر، سیلز گرل بن کر اگر کوئی عورت یا لڑکی آپ کے گھر آئے تو اور آپ سے فری ہو تو سمجھ لینا کہ وہ خالد، محسن اور فہیم کے سیکس ریکٹ کی عورت ہے یا لڑکی ہوگی۔ اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ بھارت کے حامی ان خطرناک دہشت گردوں اور ظالموں کے خلاف اور ڈرگس کا زہر پھیلانے والے کمینوں کے خلاف آپ تمام لوگ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس کے لنک دور دور تک بھیجیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں ان چیٹر اور کرپٹ لوگوں کے خلاف۔ اللہ حافظ۔